ناظرین، ہم نے گزشتہ روز برطانوی آئین کا ارتقاء اور برطانوی تاریخ کا ارتقاء کے بارے میں انٹروڈکشن دیا تھا کہ تاریخ کے طالب علم کے لیے برطانوی آئین اور برطانوی تاریخ پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ایک زمانے میں کہا یہ جاتا تھا کہ برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی، کیونکہ برطانیہ پورے کرۂ ارض پہ پھیلا ہوا تھا، اور اگر ایک بر اعظم میں سورج غروب ہوتا تھا تو دوسرے بر اعظم میں اس کا سورج طلوع ہوتا تھا۔ اگر ہم جنوبی ایشیا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو بھی برطانیہ کا کردار ہمیں بہت بڑے واضح انداز میں نظر آتا ہے، بلکہ 100 سالہ برطانیہ نے بر صغیر میں حکومت کی، اور اگر ہم چین کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی برطانوی سامراج کا کردار نظر آتا ہے، اور اگر ہم امریکہ اور لاطینی امریکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بھی ہمیں برطانیہ کا کردار نظر آتا ہے، اور سینٹرل یورپ کی اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں بھی برطانیہ کا کردار نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم برطانوی تاریخ کا ارتقاء اور برطانوی آئین کا ارتقاء کا مطالعہ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہاں سے پوری دنیا کے اندر مختلف دساتر عالم وجود میں آئے۔ برطانوی جو کردار ہے پوری دنیا کے اندر وہ ایک وقت میں بہت زیادہ ہی ڈومینیٹ کرتا تھا، اس لیے تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں، تمام تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ اگر دنیا کی تاریخ کو سمجھنا ہے اور دنیا کی تاریخ کو پرکھنا ہے اور دنیا کے مختلف سماجوں اور معاشروں کو سمجھنا ہے تو آپ کو برطانیہ کا آئینی ارتقاء اور برطانیہ کا سیاسی ارتقاء اور تاریخی ارتقاء اس کا مطالعہ ضروری ہے، ورنہ آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر آپ جنوبی ایشیا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو پھر 44 وائسرائے جو ہندوستان میں آئے اور ان کا اسٹڈی، پھر ان کا بیک گراؤنڈ جو برطانیہ سے ملتا ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم برطانیہ کے آئین اور برطانیہ کے تاریخی ارتقاء اور برطانیہ کے قدیم سماج اور معاشرے کا مطالعہ ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس کائنات کے وہ رموز سمجھ سکیں جس سے طالب علموں کے ذہنوں کے بند دریچے کھل جائیں۔ لیکن بعض لوگ برطانیہ کی تاریخ پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر جب آپ آئین، دستور، بادشاہت، جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو مدر آف ڈیموکریسی کا وہ خطہ جہاں سے جمہوریت پنپی، ابھری، پروان چڑھی اور پوری دنیا میں پھیلی، اس کی تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم پچھلے حصے میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اینگلو سیکسن بادشاہت کیسے قائم ہوئی۔ یقیناً کہ رومیوں نے جب 400 سال حکمرانی کی برطانیہ کے اندر، پہلی صدی سے لے کر چوتھی صدی تک، اور اس کے بعد جب 5ویں صدی میں وہ واپس چلی گئے، اس کے بعد برطانیہ میں دوسرے قبیلے داخل ہوئے جن میں ڈین، جورج، اینگل اور سیکسن قبیلے مشہور تھے، اور ان قبیلوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کی اور اپنے اپنے کے حصے میں پورے برطانیہ کو تقسیم کیا مختلف قبائل کے اندر، اور بعض اوقات یہ قبیلے ایک دوسرے سے متصادم بھی ہوئے، بہت بڑی جنگیں بھی ہوئی ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر قبائلی نظام
رائج تھا، اور ہر بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اس کی طاقت زیادہ سے زیادہ بڑھے اور وہ دوسرے قبیلوں پر حملہ آور ہو سکے۔ تو جو قبائلی نظام تھا، قبائلی نظام پورے کرۂ ارض کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پورے انسانی تاریخ کے اندر رائج رہا ہے۔ خاص کر جب اینگلو سیکسن قبیلے نے برتری حاصل کی اور دوسرے قبیلوں سے زیادہ طاقت حاصل کی، تو پھر دیگر چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے اینگلو سیکسن قبیلے کے تحت زندگی گزارنا مناسب سمجھا، اور یہیں سے اینگلو بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اینگلو بادشاہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے مرکزی حکومتیں قائم کی، اور مرکزی حکومتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں، مقامی حکومتوں کو بھی فروغ دیا، اور جس میں کہ دہیہ اور شاعرہ اور سدا، یہ 3 ادارے قائم کیے۔ دہیہ سب سے چھوٹی دیہی یونٹ ہوا کرتا تھا، جسے آپ یونین کونسل یا یونین کہہ سکتے ہیں، یونین کونسل نہیں بلکہ یونین کہہ سکتے ہیں، کہ محلے کی سطح پر انہوں نے کہ شاعرہ قائم کی، جسے محلے کی سطح پر یونین قائم کی۔ اس کے بعد انہوں نے سزا قائم کی جو یونین کونسل تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی ادارے قائم کیے جو مقامی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا مقامی لوگوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اینگلو سیکسن بادشاہوں نے چھوٹی مقامی حکومتوں کو فروغ دیا، اور وہ مقامی حکومتوں کے جو منتظم تھے ان کو ایلڈر مین کا نام دیا جاتا تھا، اور ایلڈر مین کا انتخاب بادشاہ اپنی مشاورتی کونسل سے کرواتا تھا، اور مشاورتی کونسل اپنی تحقیق کے بعد ایلڈر مین کا انتخاب کرتی تھی، اور ایلڈر مین کو ایکسپیرینس، تجربہ اور تعلیم کی بنیاد پر یونین کا یا ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر یا منتظم اعلیٰ تصور کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ اینگلو سیکسن جو بادشاہوں نے مقامی سطح پر، لوکل سطح پر اور مرکزی سطح پر حکومتیں قائم کی، جس سے عوام بادشاہوں سے کافی حد تک، کسی حد تک مطمئن رہے۔ لیکن بعض اوقات جب بادشاہ اقتدار کے نشے میں آ کر اور اپنی مراعات بڑھانے کے سلسلے میں جب بھی کوئی غلط اقدامات کرتے تھے تو پھر عوام بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ پھر ثالثی کا کردار جو مشاورتی کونسل تھی بادشاہ اور عوام کے درمیان وہ ادا کرتی تھی، اور اس طرح برطانیہ کے اندر جو اینگلو بادشاہت قائم ہوئی اور اس نے ایک جو مشاورتی کونسل کا قیام عمل میں لایا، اور وہ مشاورتی کونسل عوام کے مفادات اور بادشاہ کے احکامات دونوں کو مد نظر رکھ کر معاملات طے کرتی تھی۔ یہ کونسل بعد میں دیگر بادشاہوں نے اسے مختلف ناموں سے یاد کیا، جو بعد میں ہم تاریخ میں اس کا ذکر کریں گے، لیکن اینگلو بادشاہوں نے جو بنیادی طور پر جو دہیہ قائم کی، اس سے بادشاہت کا چرچا دور دراز دیہاتوں تک ہونے لگا، اور دور دراز کے دیہی لوگ جب بادشاہ کے احکامات سے استفادہ حاصل کرنے لگے اور بادشاہ کے احکام کی وجہ سے ان کی شنوائی ہونے لگی، اور بعض اوقات مشاورتی کونسل نے ان کے جو بنیادی مسائل تھے وہ دہیہ کے ممبروں کو تفویض کیے، اور انہیں کہا کہ جو مقامی دیہی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ دہیہ کے ممبر یا سدا کے ممبر حل کر سکتے ہیں۔ لہذا دہیہ اور سدا کے ممبروں کو اختیار دیا گیا، اور انہیں وہاں کے مقامی لوگوں کی حمایت حاصل رہی، اور مقامی لوگ دہیہ کا ممبر اور سدا کا ممبر اتفاق رائے سے
منتخب کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ باقی آئندہ حصے میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔